عامر ضیاء صاحب، آپ کو سمجھ میں آتی ہے یہ بات کہ صدر مملکت نے ٹویٹ کیا 72 گھنٹے بعد کیا، بڑی بات ہو رہی ہے 72 گھنٹے بعد کی، شاید اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو میڈیا اور سرکاری کاموں کا لینڈ اسکیپ ہے یہ بالکل مختلف ہوتا ہے. میڈیا پر جو باتیں آتی ہیں اس میں گنجائش موجود ہوتی ہے کہ جی مس انفارمیشن ہو سکتی ہے، ڈس انفارمیشن ہو سکتی ہے، خبر درست یا صحیح ہو سکتی ہے، نہیں ہو سکتی، افواہ ہو سکتی ہے. مگر جو سرکاری کام ہوتا ہے اس میں جو وقت لگتا ہے، یہ 72 گھنٹے کی جو بات کی جا رہی ہے کہ اتنی دیر کے بعد ان کو خیال آیا، تو یہ ان کا آفٹر تھاٹ ہے اور وہ کسی کو خوش کرنے کے لیے ایسا کر رہے ہیں. سمجھ میں آتی ہے یہ باتیں؟ دو تین اس کے پہلو ہیں وہ مجھے سمجھ میں آتے ہیں. ایک تو سب سے بطور پاکستانی ہم سب کو فکر مند ہونا یہ چاہیے کہ ہمارے ہائیسٹ آفیسز میں کیا کھیل ہو رہا ہے. جس چیز کا ہم اور آپ کبھی تصور نہیں کر سکتے تھے کہ یہ چیز ہوگی اس ملک کے اندر، وہ ہوئی ہے. مطلب ہے کہ ہائیسٹ آفس کے اندر اس بات پہ ڈسپیوٹ ہو رہی ہے کہ جی یہ جو بل ہے یہ قانون صحیح بنا یا نہیں بنا. تو یہ بعض لوگ مذاق کہہ رہے ہیں، بعض لوگ کہہ رہے ہیں جگہزائی کا سبب ہے. میں کہہ رہا ہوں پاکستان کو ایک لطیفہ بنا دیا گیا ہے. پہلی تو میری گزارش یہ ہے. دوسری میری گزارش یہ ہے کہ صدر عارف علوی صاحب نے ایک لوز بال دی ہے، اور واقعی کیونکہ جو اگر آپ ٹویٹ پڑھیں، میں ٹویٹ سے کہانی شروع کرتا ہوں نا، جو ایک عام پاکستانی پڑھے. پہلا تو سوال یہ ہے کہ ریاستی امور جو ہیں ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہے نا، تو ریاستی امور سماجی میڈیا پہ تو نہیں چلتے. اگر آپ کو کوئی بات ٹھوس کہنی تھی اور اتنی اہم بات کہنی تھی تو آپ کی طرف سے باقاعدہ ٹھوک بجا کر ایک اسٹیٹمنٹ آتا، ایک آفیشیل ایک نوٹ کوئی آتا، صدارتی محل کی طرف سے آنا چاہیے تھا. وہ ایکس کے اوپر آپ جو ہے ٹویٹ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے نا. اچھا، پھر ٹویٹ کو اگر آپ تھوڑا سا کریں، آپ کو پتہ ہے کہ ہم لوگ مطلب ہے اس کا جائزہ لیں، اس سے ایک اب تو پتہ چل رہا ہے نا کہ جی دستخط نہیں ہوئے، مگر ٹویٹ سے سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ دستخط ان کے جعلی کر دیے کسی نے، ٹھیک ہے نا. جب انیشل ٹویٹ آئی، ٹھیک ہے، یا مطلب ہے کہ جب وہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے ان کو دھوکہ دیا، بات نہیں مانی، تو کس لہجے میں کیا انہوں نے بغیر پڑھے سائن کر دیا، ان سے بغیر پوچھے بھیج دیا گیا، ان کے سامنے پیش نہیں کیا گیا. تو یہ بہت سارے سوالات جنم لیتے ہیں اس ٹویٹ کو پڑھ کر. پھر بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جناب ان کے دستخط نہیں تھے، ٹائم لیپس ہو گیا، وہ 10 دن گزر گئے، جو بھی اس کی مدت ہوتی ہے وہ گزر گئی. تو اچھا، تو یہ اب آفٹر تھاٹ ہی میں کہوں گا، اور اس کی میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں بہت سارے لوگوں کو اعتراض تھے دونوں بلز کے اوپر، آپ کو مجھ سے بہتر پتہ ہے. پیپلز پارٹی میں سے آوازیں آ رہی تھی، پی ٹی آئی میں سے آ رہی تھی، سول سوسائٹی کی طرف سے آ رہی تھی. اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ جب صدر محترم کسی چیز پر ان کو اختلاف کرنا ہوگا، یا ان کو یہ کہنا ہوگا کہ اس بل کو ہولڈ کرو یا لیپس ہو جانے دو، اس کو واپس بھیجو، جو بھی کرنا ہے، تو کہیں پہ انہوں نے 2 سطور تو لکھی ہوں گی نا، فائل پہ لکھ کے دی ہوں گی، یا زبانی کہہ دیا. تو زبانی کہنے کی تو مسعود صاحب اہمیت نہیں ہوتی نا. یہ کام تو اگر آپ کسی بھی کارپوریٹ ادارے میں چلے جائیں، اپنا کسی گورنمنٹ کے ادارے میں جائیں، تو فائل پہ چڑیا بٹھانی ہوتی ہے. ہاں، وہ چڑیا انہوں نے نہیں بٹھائی. اچھا، شعیب شاہین صاحب جو بات کہہ رہے ہیں، میں ذرا اس طرف آپ کی توجہ وہاں پر پھر پھنس گئے نا، وہ اس طرف توجہ. انہوں نے ذکر کیا آرٹیکل 75 کا 1 2 3. انہوں نے کہا کہ اگر دستخط موجود نہیں ہے کسی ڈاکیومنٹ کے اوپر تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپروو ہو کر نہیں آیا. اور طریقہ کار یہ ہے کہ ایک مرتبہ صدر کے پاس قانون جائے گا، اگر واپس آ گیا تو پارلیمنٹ اس کو دوبارہ دیکھے گی، اگر اس پہ کوئی اعتراض موجود ہے تو پھر اس کو دور کر کے دوبارہ بھیجے گی. پھر 10 دن کا وقت ہے، اگر صدر نے پھر بھی دستخط نہیں کیا تو وہ قانون بن جائے گا. یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ صدر کے پاس قانون گیا، دستخط نہیں کیا، کچھ لکھا، واپس آ گیا. ارے یہاں پر ظاہر ہے کہ جو قانونی ماہر ہیں وہ زیادہ اس کی چیز تشریح کریں گے، لیکن میری ناقص رائے میں اگر اس پہ انہوں نے اعتراض نہیں کیا، اس کو انہوں نے جب واپس نہیں بھیجا، بھئی اگر فرض کریں کہ وہ لیپس ہو گیا، ٹھیک ہے نا، اس کا مطلب جو ان کے پاس مدت تھی سائن کرنے کی نہیں کی، لیکن آبجیکشن بھی نہیں کی، تو میرے خیال میں پھر تو قانون بن جاتا ہے، چاہے وہ دستخط مگر کریں نہ ایک کریں. چیز پہ دستخط ہی نہیں ہے. اور میں ابھی ایک نارمل زندگی کی بات کرتے ہیں کہ ایک چیز ہے، میں آپ کے پاس بھیجتا ہوں کہ سر آپ اپروو کر دیجئے، اس پہ دستخط کر دیئے، آپ نے اس پہ دستخط نہیں کیے. اب آپ نے جو لیٹر بھیجا، اب میں اس کو استعمال کر کے اپنا کوئی بھی کام نکلوا لوں. ہو سکتا ہے ایسا کہ اس پہ آپ کے دستخط نہیں ہے؟ اب مجھے نہیں پتا اس کے آئینی پہلو، لیکن جو میری کامن سینس کہتی ہے کہ اگر اس کو آبجیکشن دینا ہے تو آپ کو آبجیکشن لگا کے بھیجنا ہوگا کہ جی اعتراض ہے. لیکن اگر آپ نے 2 صورتیں ہوں گی، میرے خیال میں یہ سہیل شاہین صاحب زیادہ چیف جو ہیں اس پہ روشنی ڈالیں گے، کہ یا تو آپ جو ہیں یا تو اعتراض کرتے، یا پھر آپ نے اگر اس کو گزرنے دیا وقت، اپنا معینہ مدت پوری ہو گئی کہ جس میں نہ ان کی طرف سے کوئی جواب ہی نہیں آیا، تو پھر اس کو پریزیوم یہ کیا جائے گا کہ آپ کو اس پہ اعتراض نہیں ہے، اس لیے وہ چیز جو ہے قانون بن گئی. جو میری کامن سینس یہ کہتی ہے. ظاہر ہے کہ بات باقی میں کوئی آئینی اور کانسٹیٹیوشنل ماہر نہیں ہوں، میں تو ایک
چھوٹا سا صحافی ہوں، ٹھیک ہے نا. تو لیکن یہاں پر میں نے پہلی بات کی کہ عارف الوی صاحب نے لوز بال دی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ لوز بال بلا وجہ کی. دیکھیں جو مکہ لڑائی کے بعد یاد آئے ان کو لڑائی کے بعد یاد آئے، بالکل ٹھیک. اس میں آپ دیکھیں کہ انہوں نے بلا وجہ کے ایک مصنوعی بھونچال کھڑا کر دیا ہے. اس ملک کے اندر ہمارے یہاں پہلے اتنے بڑے بڑے مسائل ہیں، اب ہم لوگ جو اس پہ آستینیں چڑھا کر بحث کر رہے ہیں کہ جی، اور بعض لوگ کہنے استعفیٰ دیں، افسوس کی بات ہے عامر ریاض صاحب، بالکل ایک بریک کی طرف نہیں جانا ہے. اتنے بڑے بڑے مسائل اور اتنے اہم مسائل ہیں جن پر بات ہونی چاہیے اور اس پر ان کا حل نکلنا چاہیے، لیکن ہم جن چیزوں کو آج لے کے بیٹھے ہیں اور ڈسکس کر رہے ہیں، یہ ایک افسوس کا مقام ضرور ہے.